کہ جو چیلنجز عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا کی حکومت کو ہے وہ باقی کسی صوبے میں نہیں ہے. وفاق میں جو لوگ لائے گئے ہیں اور جن کو وفاقی حکومت دی گئی ہے، جعلی وفاقی حکومت، انہوں نے سال 2025 اور 26 میں جو ہدف دیا تھا خود کو کہ ہم نے اتنی ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، انہوں نے کم کیا. تمام تر چیلنجز کے باوجود خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے لیے ٹارگٹ 129 ارب روپے رکھا تھا. الحمدللہ میں اور میری ٹیم نے 150 ارب روپے کی ریونیو جنریشن کی ہے اس سال 2025 اور 26 میں. 2026 اور 27 کے مالیاتی سال میں ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ 180 ارب روپے رکھا ہے. انشاءاللہ تعالی اس سال ہم 200 ارب روپے تک ریونیو جنریشن کریں گے. ہم نے کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے، بلکہ ہم نے ریفارمز کے ذریعے جو شاخرچیاں وفاقی حکومت اور باقی صوبائی حکومتیں کرتی ہیں وہ ہم نے کم کی ہیں. تو اس لیے اپنا ٹارگٹ 150 ارب روپے تک پہنچایا ہے اور انشاءاللہ اس سال 200 ارب روپے تک پہنچائیں گے. جو جعلی حکومت، جعلی وزیر اعظم، وہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو کہتا تھا کہ اگر مجھے 30% بھی یہ سپورٹ ملے جو عمران خان صاحب کو ملی ہے تو میں پتہ نہیں کون سا انقلاب لاؤں گا. تو جعلی وزیر اعظم صاحب، جو سپورٹ آپ کو دیا گیا ہے، آپ کے لیے گالیاں بھی دی گئی ہیں، آپ کے لیے گولی بھی چلائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ فیل ہو چکے ہیں. جو بندے آپ کو لائے ہیں ان پر آپ لائبلٹی بن چکے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے، نہ ہی آپ کچھ سمجھتے ہیں. دنیا جہان کے جو چور ڈاکو ہیں وہ اس ملک پر مسلط کیے گئے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ جس کی حکومت گرائی گئی عمران احمد خان نیازی صاحب کی، جی ڈی پی گروتھ 6.1% پر گرو کر رہا تھا، آج وہی جی ڈی پی گروتھ 3% تک پہنچ چکا ہے. جس عمران خان صاحب کی حکومت نے پاکستان کی عوام کے لیے مہنگائی کم رکھی تھی، روزگار دیے جا رہے تھے، انڈسٹریل گروتھ ہو رہا تھا، ایگریکلچر گروتھ ہو رہا تھا، انڈسٹریلسٹ بھی خوش تھے، کسان بھی خوش تھے. آج جو اپنے آپ کو تجربہ کار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں سپورٹ ہونی چاہیے، منفی پر ایگریکلچر گروتھ اور انڈسٹریل گروتھ پہنچ چکا ہے. ملک کے 75 سال میں ہمارا اندرونی اور بیرونی قرضہ 43,000 ارب روپے تھا. آج ہمارا بیرونی اور اندرونی قرضہ 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. جو بیرونی قرضہ 36,000 ارب روپے ہے تقریباً، اور ڈالر کو انہوں نے مصنوعی طور پر روکا ہوا ہے. اگر آپ کے دوست ممالک جس طرح کی چین بھی ابھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمارا قرضہ ہمیں واپس کرو، اگر آپ کے دوست ممالک یہ قرضہ واپس لے لے تو جس ڈالر کو انہوں نے مصنوعی طور پر 280 روپے پر روکا ہوا ہے، یہ تقریباً 400 روپے کراس کر جائے گا. اور اگر یہ ڈالر 400 روپے کراس کر گیا جو 97,000 ارب روپے ہے، یہ تقریباً 1,20,000 ارب روپے کراس کر جائیں گے تو آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. تو ابھی تو پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں، موٹر وے کو بیچ رہے ہیں، ہمارے باقی چیزوں کے پاکستان سے انہوں نے آئل ایکس بنایا ہوا ہے، یہ بھی بیچ دو، یہ بھی بیچ دو. تو خدا نخواستہ جو بندے
اپنے کپڑے بیچنے کا کہہ رہے تھے، وہ ہمارے کپڑے بھی بیچ دیں گے۔ یہ پاکستان پر بھی لائبلٹی بن رہے ہیں، جو لوگ ان کو لائے ہوئے ہیں ان پر بھی لائبلٹی بنی ہوئی ہے۔ تو اگر ہمارا کسان خودکشی کر رہا ہے، ہمارا انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے، ہمارا نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے در بدر کی ٹوکرے کھا رہا ہے، ہماری معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے، پاکستان کا ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، تو پاکستان کا نوجوان جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، پاکستان کا نوجوان جس کے بچوں نے اس پاکستان میں رہنا ہے، وہ نوجوان جس کے تمام اثاثے پاکستان میں ہیں، انہوں نے باہر جزیرے نہیں خریدے، انہوں نے باہر فلیٹس نہیں خریدنے، تو وہ آپ کی ناکام پالیسی پر خاموش کیوں رہے؟ وہ آپ کی ناکام پالیسی کو کیوں برداشت کرے؟ وہ اس بات پر کیوں چپ رہے کہ جو ان کا مستقبل سنوار سکتا ہے، جو پاکستان کو اٹھا سکتا ہے، جو پاکستان کی معیشت کو بہتر بنا سکتا ہے، جو نوجوان کو روزگار دے سکتا ہے، جو کسان کو ایک دفعہ پھر اٹھا سکتا ہے، جو پاکستان کو دنیا میں عزت دلا سکتا ہے، جس کو تم لوگوں نے اغوا کر کے اڈیالہ جیل میں بند کر رکھا ہے، جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، جو میرے لیے، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے جیل میں ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ قوم ضرور نکلے گی، اپنے لیے نکلے گی، پاکستان کے لیے نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں، ہم معیشت پر بھی دھیان دے رہے ہیں، ہم آپ کے لیے خیبر پختونخوا میں روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں، میرٹ اور ٹرانسپیرنسی، جن میں قابلیت ہو وہ سامنے آئے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کو جاب ملے گی۔ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ملک پر ایک ایسا حکمران ہو جو عدالتوں سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جس نے لیا ہو۔ چور، ڈاکو، لٹیرے جن کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے، وہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ پاکستان کو نہیں بچا سکتے۔ جو آج پاکستان کا حال ہے اس سے بدتر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کسی کو اپنی انا بغض کی تسکین لازمی ہے۔ پاکستان اور پاکستانی عوام ضروری نہیں ہے ان کے لیے، تو ہم ان کی غلط پالیسیوں کے بینٹ کیوں چڑھے؟ ہم ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے روز دن بدن شہید کیوں ہوتے جائے؟ ہم ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خودکشیاں کیوں کریں؟ ہم نہیں کریں گے، ہم خود کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم اپنے بچوں کی آنے والی مستقبل کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہ وقت پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی تاریخ اور تقدیر بدلنے کا وقت پہنچ چکا ہے۔ 5 اگست کو سیمی فائنل ہے، آپ سب نے عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پاکستان کے لیے نکلنا ہے، اور پشاور ٹول پلازا پر میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ 5 اگست کا سیمی فائنل انشاءاللہ تعالی ہم نے جیتنا ہے، ہر صورت جیتنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور 5 اگست کو وہاں پر لائے عمل دیا جائے گا، اور یہ لائے عمل ایسا لائے عمل کہ جس سے پھر واپسی نہیں ہوگی۔ تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے اپنا لیے، ہم نے مسلسل ہر دروازہ ٹکٹکایا کہ ہمیں انصاف ملے، ہماری سنوائی ہو، لیکن کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ادارہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ مسلسل دوسرے درجے کا شہری سمجھ رہے ہیں۔ جتنی بھی زیادتیاں
ان کے بس میں ہے، انہوں نے کی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی گولی سے ہم ڈر جائیں گے، اگر کوئی سوچتا ہے کہ بندوق کی زور پر، ڈنڈے کی زور پر ہمیں ڈرائے گا، دمکائے گا، دبائے گا، ہم ڈر جائیں گے، جھک جائیں گے، دب جائیں گے، تو یہ کوئی غلط بتاتا ہے آپ کو۔ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں۔ جس طرح وہ جیل میں رہ کر بھی پوری پاکستان کی سیاست پر راج کر رہا ہے، اسی طرح اس کے سپاہی آج بھی اسی نظریے پر اور اسی بندے کے ساتھ کڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک اور آخری سانس تک ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی طاقت نہ ہمیں ڈرا سکتی ہے، کوئی بھی دولت نہ ہمیں خرید سکتی ہے۔ ہم اپنے نظریے پر کڑے ہیں۔ اگر کسی کو یہ شوق ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 26 نومبر کی طرح گولیاں چلا کر وہ پاکستان کو سنبھال لے گا، تو یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مرید کے کی طرح لوگوں کو شہید کر کے وہ ملک کو سنبھال لے گا، تو وہ غلط سوچتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اہل تشیع جن پر انہوں نے گولیاں چلائی، اس سے ملک ان سے سنبھل جائے گا، تو یہ غلط سوچتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بلوچستان میں جو یہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، اس سے ملک سنبھل جائے گا، تو یہ غلط سوچتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی بہن جو کئی ہفتوں سے سڑکوں پر ہیں اور وہاں پر لاشیں گرا کر یہ کشمیر کو اپنائیں گے، یہ پاکستان کو سنبھالیں گے، تو یہ غلط سوچتے ہیں۔ یہ غلط پالیسی ہے۔ کوئی ان جرنیلوں کو غلط مشورے دے رہا ہے، ان کو صاف بات نہیں بتا رہا۔ اور کاش یہ پاکستانی عوام کا سامنا کرتے، کاش یہ بازاروں میں جاتے، کاش یہ پبلک گیدرنگز میں جاتے، کاش یہ عوام کا کسی بھی جگہ پر سامنا کرتے، تو ان کو پتہ چلتا کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، ان کے پالیسی کے بارے میں کیا سوچتی ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں کیا سوچتی ہے، ان کی لائی گئی جعلی حکومت کے بارے میں کیا سوچتی ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا۔ ابھی وقت ہے میرے نوجوانوں، پاکستان کے نوجوانوں، یہ پاکستان تمہارا ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس پاکستان کو آپ نے سنبھالنا ہے، اس پاکستان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ پاکستان کا چپا چپا نوجوانوں کی غیرت اور جذبے کا انتظار کر رہا ہے۔ پاکستان کا ایک ایک ذرہ آپ لوگوں کی جوش و جنون کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ وقت پہنچ چکا ہے۔ ابھی ہم نے پاکستان کے فیصلے اپنے مٹھی میں لینے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ اور تقدیر ہم نے خود بدلنی ہے۔ اس پالیسی کو ہم نے خود چینج کرنا ہے، اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون چاہیے۔ یہ جو ملک پر مسلط چور ڈاکو لٹیروں کا ٹولہ ہے، یا جو جیل میں ہے، جو اڈیالہ جیل میں ہے، وہ قیدی نمبر 804 ہمیں چاہیے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ٹیپو سلطان والی زندگی چاہیے، یا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں میر جعفر اور میر صادق والی زندگی چاہیے۔ اور شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو جیل میں قیدی نمبر 804 ہے، اس کی طرح آزاد ہونا ہے، یا اس طرح اقتدار کے بھوکے
बूट पॉलिशियों की तरह हमने बाहर रहकर किसी की गुलामी करनी है। हमने फैसला करना है कि हमने मौत को गले लगाकर हमेशा के लिए अमर होना है या बेगैरती और जलालत वाली जिंदगी गुजारनी है। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमने एक गैरतमंद, बावकार, बाइज्जत पाकिस्तानी की जिंदगी गुजारनी है, और वो एक ही तरह है कि हमने किसी की गुलामी नहीं करनी। हमने पाकिस्तान में अवामी रियासत कायम करनी है। हमने पाकिस्तान में वो रियासत कायम करनी है जिसमें राज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का हो, किसी और का ना हो। और इंशाअल्लाह ताला 5 अगस्त को मैं इंतजार करूंगा और वहां पर इंशाअल्लाह हम फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्लल बलाग।